واقعات بیان کیے گئے ہیں مختلف انبیاء اور ان کی امتوں کے سمجھانا مشرکین مکہ کو تھا۔ سیہزم الجمع، ان قریب شکست دی جائیں گی الجمع جماعتیں، جتھے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور بھاگیں گے یہ پیٹھ دے کر۔ دبر پیٹھ کو بھی کہتے ہیں اور دبر مقد کو، حفظ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ شکست کھائیں گے اور یہ پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیاتیں، یہ صورت مکی ہے اور یہ مکہ میں نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت تو حالات سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف تھے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان آیات میں یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ شکست کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو بالآخر 7 سال بعد بدر کے مقام پر جب مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو شکست ہوئی تو پتہ چلا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب شکست دی جائیں گی یہ جماعتیں، یہ جتھے، یہ گروہ، اور بھاگیں گی یہ پیٹھ دے کر۔ اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے مد مقابل 1000 تھے۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ مسلح تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے پاس سواریاں تھیں، یہ خالی ہاتھ تھے، ان کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ڈنڈے تھے، ان کے پاس تیر اور تلواریں تھیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس تھی اور وہ ان کے پاس نہیں تھی، اور وہ ایمانی قوت۔ ایمانی قوت ان کے پاس تھی، ان کے پاس نہیں تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حق سے۔ تو اللہ کی نصرت، مدد ان کے ساتھ تھی، اور اس مقام پر اللہ کے ملائکہ آئے تھے جو آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل کے کفار سے لڑے تھے، مقابلہ کیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے، ان کا موعدہم، ان کا وعدہ ہے، ان سے نمٹنے کا اصل وقت مقرر ہے۔ والساعۃ، اور وہ قیامت کی گھڑی، ادھا، بڑی ہی آفت، و امر، اور تلخ تر، یعنی بہت ہی زیادہ کڑوی۔ قیامت جب آئے گی تو اس وقت انسان جو اس قیامت کو نہیں مانتا، جب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس وقت وہ حیرت زدہ ہوگا، پریشان ہو جائے گا، اور یہ بہت سخت گھڑی ہوگی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان سے نمٹنے کا ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور قیامت کی گھڑی ادھا، بہت بڑی دہشتناک، بہت بڑی خوفناک، بہت بڑی یہ آفت ہے، اور وہ امر، اور یہ بہت زیادہ کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً مجرم لوگ فی ضلال، گمراہی میں ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، و سعر، اور یہ دیوانگی میں ہیں۔ سعر، سعیر، اس چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں جو بھٹکنے والی ہو، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سعیر بھی ہے، اور سعر اس کا معنی یہاں ان کی مت ماری گی، یعنی کہ وہ دیوانگی میں ہوں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ جس طرح جیلوں میں لوگوں کو بعض اوقات ایسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی بنا پر دماغی توازن کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سعر کس میں ہوں گے، دیوانگی میں ہوں گے، ان کی مت ماری گی۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے فی النار، آگ میں۔ یسحبون سین کے ساتھ، اگر سواد کے ساتھ ہو یسحبون تو اس کا معنی ہوتا ہے صحبت، ساتھی بننا، رفاقت، اور اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا۔
سین حابا یہ گھسیٹنے کے معنی میں، اور صاد حابا اس کا معنی ہوتا ہے صحبت، رفاقت، ساتھ۔ جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم اپنے منہ کے بل، جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ اللہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور ویسے تو آج آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے کرتب کہ وہ سر نیچے پاؤں اوپر اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوم یسحبون ان دنوں کو گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، ذوقوا اور ان سے یہ بھی کہا جائے گا ذوقوا چکھو، ذائقے سے ہے، مس سقر جہنم کی یہ جو آگ کی حرارت ہے، گرمی ہے، یہ جہنم کی جو لپٹ ہے اس کو بھی چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ۔ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، انسانی اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، انگلیاں ہیں، جسم کی ایک ساخت ہے، قد و قامت ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ اندازہ لگایا ہے۔ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ایک تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک یہ پانی کا قطرہ ہی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ گوشت کا دوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، 40 اور یہ جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالا جاتا ہے۔ یہ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہے ہمارا امر، ہمارا حکم مگر یکدم، ایک دم، کلمح بالبصر، بصر کا معنی آنکھ اور لمح کا معنی یہ پلک جھپکنا، ایک ہی لمحے، جس میں ہمارے یہاں بھی ایک ہی لمحے میں، کلمح بالبصر ایک آنکھ جھپکنے کی طرح، مطلب قیامت جو برپا ہوگی یہ آنن فانن ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا، وہ دودھ نہیں نکال سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے کنویں کو بنا رہا ہوگا تو کنواں نہیں بنا سکے گا، قیامت برپا ہوگی۔ دودھ پلانے والے دودھ کو نہیں پلا سکے گی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ نہیں ہوگا ہمارا حکم مگر ایک دم، کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، البتہ تاکہ ہم نے ہلاک کیا تم جیسے گروہ کو۔ اشیاء، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، جماعت کو، جتھے کو۔ تو شیعہ بھی اس کی جمع آتی ہے، اشیاء بھی اس کی جمع آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعتیں، جتھے۔ تو البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا بہت سارے گروہوں کو، جماعتوں کو، جتھوں کو۔ بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کتنے لوگ جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اے مکہ والو تم اپنی اصلاح کر لو، کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ، اور ہر عمل، ہر چیز جو انہوں نے کیا پھر زبر، وہ کس میں ہے؟ زبر میں ہے، وہ درج ہے اعمال ناموں میں، کتابوں میں۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ سارے کا سارا پہلے بھی لکھا ہوا ہے، اور جو انسان کر رہا ہے وہ محفوظ بھی ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، اور ہر عمل، ہر چیز جو انہوں نے کی ہے پھر زبر، وہ درج ہے اعمال ناموں میں، وہ لکھا ہوا ہے۔ زبر کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ زبور کو بھی زبور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کتاب ہے لکھی ہوئی، اور زبر یہ اس کی جمع ہو گئی اعمال نامے، کتب، رجسٹر، کتابچے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات مستطر، یہ لکھی ہوئی ہے۔ سطر لکھنا، مستور لکھی ہوئی چیز، کتب کا معنی بھی لکھنا، اور مستور اور مکتوب یہ دونوں کا معنی کیا؟ لکھنا۔ اب 3 لفظ آپ ذہن میں رکھیں، زبر، کتب، سطر، ان کا معنی لکھنا ہوتا ہے۔ زبر، کتب، سطر۔ ظہور اسی میں آیا ہے، ابھی زبر پڑھا ہے ہم نے، اور اس طرح مستطر بھی پڑھا ہے، اور کتاب، مکتوب،
کتب، ان سب کو مانا کیا لکھنا. تو مستقر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. باغات جو دل چاہے گا وہی باغ مل جائے گا، اور نہر شراب کی، شہد کی، دودھ کی، پانی کی، یہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا. فی مقعد صدق، سچی عزت والی جگہ میں. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. بینچ کو بھی مقعد کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی انسان بیٹھتا ہے، اور حبس کو بھی مقعد کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی انسان بیٹھتا ہے. تو مقعد بیٹھنے کی جگہ سچی یعنی عزت والی بہترین جگہ اللہ تعالیٰ دیں گے. ان دا ملیک، ایک بادشاہ کے پاس. ملیک اور ملک بادشاہ کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک کو کہتے ہیں، اور ملک ملکیت کو کہتے ہیں. ایک ہی مادہ ہے، حرکت کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہوتا ہے. ان دا ملیک، بادشاہ کے پاس. مقتدر جو صاحب اقتدار ہے، بڑا قدرت والا ہے، مراد اللہ کی ذات. سيهزم الجمع يولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.